ISPR نے حالیہ بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب سے شروع ہونے والے بھارت کے بلا اشتعال حملوں میں 7 خواتین اور 15 بچوں سمیت 40 شہری شہید اور 121 زخمی ہوئے۔ مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، 78 جوان زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق شہداء میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سمیت پاک فضائیہ کے اورنگزیب، نجیب، فاروق اور مبشر شامل ہیں۔ نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار شامل ہیں۔ بھارتی حملوں میں زخمی افراد کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی میں زیر علاج ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ شہداء کی عظیم قربانی، ہمت، لگن اور غیر متزلزل حب الوطنی کی لازوال علامت ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت، خواتین اور بچوں کے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ صدر مملکت نے کہا، بھارتی جارحیت نے پاکستانی قوم کو مزید متحد اور مضبوط کر دیا۔ پاکستانی قوم اور اس کی بہادر افواج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کو بھرپور جواب دیا، بھارت کی عددی برتری کی خوش فہمی اور غرور خاک میں ملا دیا۔ قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے، ان کے اہل خانہ کی کفالت کی ذمہ داری ریاست انجام دے گی۔ پاکستان واضح کر چکا، سنتاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ، پاکستان کے پانی کا رخ موڑنا یا اسے روکنے کی کوشش کرنا اقدام جنگ ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پھر خبردار کر دیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے اپنی برابری اور دفاعی توازن ثابت کیا، جامع مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر کردار ادا کرنے سے متعلق سوال پر کہا کہ ان کے خیال میں ٹرمپ کا یہ کہنا بہت اہم ہے۔ خطے میں عدم استحکام اور خطرات کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ پاکستان بھارت سے جامع مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی وزیر اعظم کی تقریر کو شکست خوردہ شخص کی بڑبڑ قرار دے دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ مودی کو میدان جنگ کے بعد اپنے ملک میں بھی ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر پاکستان سے جنگ چھیڑنے اور ناکامی سے دوچار ہونے پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ بطور سیاسی کارکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مودی کے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 10 مئی کو بھارت کو جو مار پڑی اس کے بعد مودی کو عقل آ جانی چاہیے۔ امریکی صدر کا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مصالحت کرنا خوش آئند ہے، مگر اب تک بھارت نے ثالثی کو قبول نہیں کیا۔ صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ بھارت اب دوبارہ پاکستان پر حملے کی غلطی نہیں کرے گا۔ اگر بھارت نے حملے کی غلطی کی تو پہلے سے زیادہ مار پڑے گی۔ ملک کے لیے سب متحد ہیں۔ رہنما PTI اعظم سواتی نے کہا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ملک و قوم کو متحد رہنا ہوگا۔ مسلح افواج کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس پاکستان کا پانی روکنے کی صلاحیت ہی نہیں، نہ بھارت نے اب تک پاکستان کا پانی روکا ہے۔ پانی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے۔ برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں عطا تارڑ نے کہا، پاکستان کی فتح روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سیز فائر پاکستان کی کمزوری نہیں بلکہ حکمت عملی کی کامیابی ہے۔ بھارت کے نقصانات سب کے سامنے ہیں۔ بھارت مزید کشیدگی جھیلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے۔ شاہی محل آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہونے پر امریکی صدر کے ایئر فورس 1 طیارے کو سعودی لڑاکا طیاروں نے اپنے حصار میں لے لیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ٹرمپ کا پرتپاک استقبال کیا، جس کے بعد دونوں رہنماؤں نے کچھ دیر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران صدر ٹرمپ کو روایتی عربی قہوہ بھی پیش کیا گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان صدر ٹرمپ کو آج باضابطہ عشائیہ دیں گے۔ صدر ٹرمپ خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے۔
چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر اپنے عہدے سے مستعفی. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میں نے استعفیٰ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کے سپرد کر دیا ہے. یہ عہدہ پارٹی کی امانت تھا. پارٹی قیادت کی ہدایت پر استعفیٰ جمع کرایا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ. لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت زیر تعمیر سڑکوں، گلیوں اور نکاسی آب کے منصوبوں کا معائنہ کیا. بروقت تکمیل کی ہدایت کی. گلیوں کے معائنے کے دوران دکانداروں اور شہریوں سے بھی گفتگو کی. سرکاری نرخ نامے بھی چیک کیے. اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا پی ایس ایل کے بقیہ 8 میچز 17 مئی سے شروع کرانے کا اعلان. کہا پی ایس ایل پھر وہیں سے شروع ہو رہا ہے جہاں رکا تھا. ہم ایک بار پھر کرکٹ کی اسپرٹ کا جشن منانے جا رہے ہیں. دوسری جانب آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر کی بھی بقیہ میچز میں شرکت کی تصدیق. ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کا فائنل 25 مئی کو ہوگا. بھارت کے سابق آرمی چیف جنرل منوج نروانے بھارتی میڈیا کی جانب سے جنگ بھڑکانے کی باتوں پر برس پڑے. جنرل ریٹائرڈ منوج نروانے نے کہا کہ جنگ کوئی بالی ووڈ کی فلم نہیں ہوتی. جنگ ایک سنگین معاملہ ہوتا ہے. جس طرح عوامی سطح پر بھرپور جنگ پر اکسانے کی کوشش کی گئی وہ افسوسناک ہے. کسی بھی جنگ سرحدی علاقوں میں آباد شہریوں بالخصوص بچوں پر ہولناک نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے جتنا ممکن ہو جنگ سے گریز کرتے ہوئے پرامن مذاکرات اور سفارت کاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. بھارت سے کشیدگی کی وجہ سے کسی بڑے مالیاتی اثر کی توقع نہیں. آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ فنڈز کی ادائیگی آج متوقع ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو. کہا کشیدگی کے باعث کسی نئے معاشی جائزے کی رپورٹ کی ضرورت نہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ پر بات چیت 14 سے 23 مئی تک جاری رہے گی. امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل جلد حل ہونے کی توقع ہے. دفاعی ضروریات یقینی بنانے کے سلسلے میں جو کرنا ہوگا کیا جائے گا. نیا بجٹ آنے میں ابھی 3-4 ہفتے باقی ہیں. کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. پاکستان کا فلائٹ آپریشن معمول پر آ گیا. سعودیہ سمیت 15 ممالک نے پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس کے لیے پروازیں شروع کر دیں. ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق ملک بھر کا حج فلائٹ آپریشن بھی تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے. سعودی ایئر لائن نے آج لاہور اور اسلام آباد کے لیے بھی پروازیں شروع کر دی ہیں. دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وطن عزیز کے دفاع کے لیے ڈٹ جانے والے جوان. بہادر مسلح افواج اور رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا شکریہ اور دعاؤں بھرا پیغام اور 10 سیکنڈ کی ویڈیو ہمیں بھیجیں. ہمارا نمبر آپ کی سکرینز پر ہے. اور غزہ کے متاثرین پر ہونے والے مظالم پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے. فرانس میں سالانہ کینس فلم فیسٹیول 2025 کے آغاز پر ہالی ووڈ ستاروں کے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت. 350 سے زائد ستاروں کا اوپن لیٹر میں فلسطینی صحافی فاطمہ حسینیہ کو خراج تحسین. فاطمہ کی زندگی پر مبنی ڈاکیومنٹری فلمی میلے میں شامل. 18 ماہ سے غزہ میں ہونے والی جنگ کی کہانی دنیا کے سامنے پیش کرنے والی فاطمہ اپنے خاندان کے 10 افراد کے ساتھ اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہو گئی تھیں. کینز فلمی میلہ 24 مئی تک جاری رہے گا.